ناظرین، قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت اللہ کو اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے، ہر حاجتیں اللہ پاک اس کی پوری فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہماری ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان مال و دولت کی تنگ دستی سے نکلتا ہے اور رزق کی فراوانی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانی، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کریں۔ دیکھیں، ہر قسم کے فتنے فساد شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اس سورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ایسا ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ اوقات مقرر ہو کر فرماتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کی اوقات میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے، اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص ہی مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت
عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت جہاں سارے جہان کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے، انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ و افضل طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعے معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز و حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ ہے اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پالنے کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائی اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے، یعنی پرندے وغیرہ۔ وہ دیگر حیوانات سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ رحموں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوش دلی سے خرچ کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجارت کو اپنانے کی توفیق دے اور ایمانداری، محنت اور دل جمی سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت ہے۔ اسے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔
یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی اس سورت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ یہ سورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی، آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی 7 بار سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنے زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورت سنائی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسان کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور سورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی خاص سورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، اس ویڈیو میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہو احد، ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوحدیت ہے، توحید ربوبیت، توحید و اسماء و صفات۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ اپنی صفات
صفات میں کامل ہے کہ ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہ بھی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں آپ کسی کا محتاج نہیں ہیں۔ اس کو توحید ربوبیت اور توحید و اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے اور رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان انہیں میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی یا قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ان سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ پیٹ ہو اور نہ اس کی انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول ہے۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعے میں سے ایک آسان ذریعہ سورۃ اخلاص کے مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرت کے خاتمے پر سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا، یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے ان لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمانوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ اخلاص کا عمل بتا رہی ہوں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد
مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرما دیتا ہے، کسی کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسے ہی جیسے لاٹری نکل آئی ہے۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سوچتی ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے، پھر رب بھی اس بندے پر کرم فرماتا ہے، اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ رب کے بندے بن جاؤ اور رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے، رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم میں آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 3 بار سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رزق نہیں ختم ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔